لہذا قربانی قربان سے ہے، اور قربان قرب کے معنی میں یعنی قریب ہونا، کہ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہے، حالانکہ انسان کا ذہن یہ کہتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اتنے سارے جانوروں کو قربان کرنا اور اتنے جانوروں کو ذبح کرنا، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ انسان ان پیسوں کو کسی غریب پر خرچ کر دیتا یا کسی مسکین پر خرچ کر دیتا یا کسی غریب کے کام آ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس حکم کو ہم نے نافذ فرمایا ہے اور جو حکم ہم نے رائج کیا ہے، اس حکم کے اندر ہماری بڑی حکمت ہے۔ اس حکم کی پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں اور مصلحتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی ساری زندگی امتحان کے اندر گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں ان کی نشو و نما فرمائی اور پرورش فرمائی کہ جن کا باپ آزر بت پرست تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ماحول کے اندر اور بت پرستی کے اور شرک
نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو سمجھائی. اور وحدانیت کیسے سمجھائی کہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی. کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ جو چاند کی شکل میں ہے, کبھی سورج کی شکل میں ہے, اور کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ باری تعالیٰ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا. کہ باری تعالیٰ وہ ہوتا ہے, پروردگار عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں آتا. یہ سورج صبح کو نکلتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے چاند نکلتا ہے, وہ بھی ڈوب جاتا ہے, ستارے نکلتے ہیں, وہ چمکتے ہیں, لیکن وہ بھی چھپ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مخلوقات بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کو پیغمبر بنانا تھا, اپنا نبی اور رسول بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسول اور پیغمبر کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ صرف ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ صرف جس نے اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے, اور اسی کے اشارے پر ساری دنیا کا نظام چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو پیغمبر جو اللہ کے نبی ہیں, جو اللہ کے رسول ہیں, یا ان کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس حکم کو, قربانی کے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اور فرشتے کے ذریعے سے اس حکم کو پہنچا سکتا تھا, ان تک یہ بات ڈالی جا سکتی تھی. اور پیغمبر کے پاس جبرائیل امین آ کر یہ وحی کے ذریعے سے حکم نافذ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نافذ فرمایا کہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں. یا بنی انی ارى, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے بیٹے, کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر میں ذبح کر رہا ہوں. اتنی عوام آنا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے. فانظر ماذا ترى, کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جو خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, قربان کر رہا ہوں, اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہ اسماعیل نبی اللہ ہے, وہ بھی پیغمبر کے صاحبزادے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر کوئی حکمت, کوئی مصلحت نہیں دیکھی, بلکہ فرمایا کہ اے میرے باپ, جس بات کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے, جس بات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے اندر دکھلایا ہے, آپ اس کو فرض کریے, آپ اس کے اندر تعبیر مت کریے. اس لیے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن شیطان اس میں رکھنا ڈالتا ہے اور شیطان برملاتا ہے اور ان کے پاس آ کر کہتا ہے یہ آپ ایک نیا کام دنیا کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو یا اس کو قربان کر رہا ہو؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس کی بات کو نہیں مانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، نہ انہوں نے اس بات کا سوال کیا کہ آپ مجھ کو کس جرم میں قربان کر رہے ہیں یا کس جرم کی وجہ سے آپ مجھ کو مار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، آپ اس حکم کے اندر تاخیر مت کریے، آپ اس حکم کو پورا کر دیجیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، آپ کو ہم نے پکارا ہے اور ہم نے اس بات کو کہا ہے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، آپ نے اس بات کو پورا کر دکھایا ہے کہ جس بات کا ہم نے آپ سے امتحان کیا تھا، جس بات کی ہم نے آپ سے آزمائش کی تھی، آپ نے اس آزمائش کو پورا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو یہی صلہ دیتے ہیں کہ اس کا صلہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور اس پر چھری چلائی ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے نظام دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ فرمایا کہ میلہ ایک اتارا ہے، جنت سے ایک میلہ اتارا ہے کہ جس کو قربان کیا گیا اور جس کو آپ نے قربان کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر مسکرا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اس کا امتحان کرنا چاہتا ہے، اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان کس لیے عبادت کرتا ہے، کس کی نیت کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا مصلحتیں تلاش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صرف حکم پورا کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتا ہے۔ اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا اسی نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نظام ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ عاقل ہو یعنی بے وقوف انسان پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہو بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو کسی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، یہ بھی قربانی کے لیے واجب ہے، یعنی یہ شرط یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے پر انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جو صاحب نظام ہو کہ جس کے پاس اتنی ملکیت ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس ہو، یا اتنا سونا چاندی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہو، یا ان میں سے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا مال اس کے پاس ہو، تو تب بھی قربانی واجب
کوئی شخص عید کے 3 دنوں کے اندر اتنے مال کا مالک ہو جاتا ہے تو تب بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کے لیے نہ سال کا گزرنا ضروری ہے اور نہ مال تجارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال موجود ہے جو اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ادا کرنے کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، جانور کی عیادت کو نہ راستوں میں پھینکا جائے اور نہ اس کو کسی ایسی جگہ پھینکا جائے کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کو جہاں پر اس کا ٹھکانا ہے اور جہاں پر یہ چیز کا انتظام کیا گیا ہے، اس کی عیادت کو پہنچایا گیا ہے، اس کو وہیں پہنچایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اس کے اندر نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر انسان قربانی کرتا ہے تو صرف اس کے اندر یہ نیت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے جانور میں 7 شخص شریک ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی خراب ہوئی یا کسی ایک کی نیت یہ ہوئی کہ گوشت کھائیں گے تو گویا تمام کی تمام قربانی بیکار ہے۔ اس لیے 7 حصے دار کا نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک شخص یہ نیت کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کرنے کے بعد قربانی کی خان ہے اور گوشت ہے تو گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غریب مسکینوں کے لیے، ایک عوام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھا جائے۔ قربانی کی خان کو مدرسے کے اندر پہنچایا جائے، اس لیے کہ وہ نہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے بلکہ قربانی کے تمام چیزوں کو اس کا صدقہ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا اس کی خان کو مدرسے میں پہنچایا جائے۔ اور خان کی قیمت اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، گویا اس کا کوئی مارکیٹ کے اندر ریٹ نہیں ہے، لہٰذا خان کو مدرسے میں پہنچایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی ہدیہ یعنی کچھ پیسے اس کے ساتھ رکھے جائیں تاکہ اس کی وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت، عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جو طے ہوا ہے مشورے سے وہ 6:30 بجے 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، لہٰذا تمام کے تمام حضرات اس وقت بدائی پر آنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے بعد بھاگے آتے ہیں، اس لیے کہ گرمی کا وقت ہے، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور جلدی سے جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے بعد میں قربانی کا عمل بھی آسانی کے ساتھ کیا جا سکے۔ تمام حضرات ان تمام باتوں کا خیال کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کی ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یعنی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کا پڑھنا تمام لوگوں پر واجب ہے کہ جو بھی فرض نماز ادا کرتا ہے
چاہے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، ہر شخص پر واجب ہے کہ تکبیر تشریف کو بلند آواز سے پڑھے۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر ہلکی آواز میں اور آہستہ آواز کے اندر تکبیر تشریف پڑھے۔ تکبیر تشریف کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس تکبیر کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ہر شخص اس بات کا خیال رکھے، اپنی مستورات کو، عورتوں کو گھر پہ جا کر بتائیں کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کے عصر تک اس تکبیر کا پڑھنا تمام لوگوں پر، مرد اور عورت پر، تمام پر واجب ہے۔ اللہ